सी जी है क्या, یہ بنی کس لیے اور بنائی کیوں گئی، اس کی ضرورت کیا تھی؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ڈیلے کر رہے ہیں، کورٹ کو رابطہ نہیں کر رہے؟ کیا مقصد ہے آپ کا؟ اتنا آپ نے ڈگریاں لیں، وکالت کی اور کرائم کو دیکھا، آپ نے مرڈر کیس دیکھے، اپنی لائف میں بہت کچھ دیکھا، یہ ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے، سی سی ڈی کیا چیز ہے، اس عوام جاننا چاہتی ہے۔ سر یہ سی سی ڈی جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ نے پولیس آرڈر 2002 میں ایک امینڈمنٹ کر کے ایک الگ پولیس بنا دی ہے، یعنی کہ ایک لا پاس کر کے انہوں نے پنجاب کے اندر 2 پولیس کے محکمے کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک پولیس کا محکمہ ہے وہ آئی جی صاحب ڈیل کرتے ہیں، ڈاکٹر عثمان صاحب، اور دوسرا جو پولیس کا محکمہ جو بنایا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب ڈائریکٹ کنٹرول کرتی ہیں، کیونکہ ایس ایچ او سے لے کر تمام جو پولیس افسران ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈائریکٹ ان کو اپوائنٹ کرتی ہے نئے لا کے مطابق۔ یہ ایک صوبے کے اندر پولیس کے 2 محکمے قائم نہیں کیے جا سکتے، یہ اللیگل ہیں، اور ان کے سارا سٹرکچر جو ہے وہ بنیادی سٹرکچر وہ بھی آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، اور اس محکمے کو میں نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں ان کے پاس میری پٹیشن پینڈنگ ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو جعلی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں اور لڑکی کو ہاتھ لگانے کے اوپر جو نیفے کے اندر جو پسٹل چل رہے ہیں، یہ غیر اسلامی، غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر آئینی اور انسانیت کے خلاف جرم ہے، اور یہ غلط کام ہو رہے ہیں، ان کو میں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں سے انصاف آئے گا۔ اور اس کے علاوہ میں نے یو این او کو بھی، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان سے بھی میں نے اپروچ کیا ہے، اور ان کو بھی میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے کہ آپ پنجاب کے اندر یہ جو نیفے میں پسٹل کاٹ رہے ہیں اور لوگوں کے جو اعضاء سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف ہمارا ساتھ دیں، یہ غیر انسانی فعل ہے۔ اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ قانون کے دائرے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ قانون ایک میں کوئی لچک ہے کہ آپ کو یہاں سے کوئی ریلیف ملے گا، یا کورٹ میں سے کوئی آپ کو امید ہے، یا یہ جو نیا قانون بنا ہے جو مریم صاحبہ نے علیحدہ بنایا ہے اپنے لیے، اس میں کیا عوام کو بتائیں گے؟ جی عوام کو ہم یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ کسی پولیس کے محکمے کو ڈیل نہیں کر سکتی، تھرو آئی جی ہی آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ ڈسپلن بھی یہی ہے، جیسے آرمی چیف، ایک پوری فوج کا آرمی چیف ہوتا ہے، وہ پوری فوج کو کنٹرول کرتا ہے، اسی طرح جو ایگزیکٹو کا آرگن ہے، جو ایگزیکٹو کا جو ایک شعبہ ہے پولیس کا، اس کو آئی جی پنجاب لیڈ کرتا ہے، ناٹ دا وزیر اعلیٰ پنجاب۔ تو انہوں نے آئندہ اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے اپنا ایک علیحدہ پولیس کا محکمہ بنا لیا ہے، جہاں وہ اپنے جو من پسند لوگ ہیں ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں۔ اس سے انصاف کے راستے بند ہو رہے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات بڑھیں گی، اور سیاسی طور پر بھی لوگوں کو اس میں جو ہے وہ تنگ کیا جائے گا، اور اسی لیے یہ ایک تھریٹ قائم کر رہے ہیں۔ تو ہم کورٹ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ادھر عدالت ہے ہائی کورٹ کی، اس کے بعد سپریم کورٹ کی عدالت ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی عدالت ہے۔ جو ظلم اور ستم آپ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ان تینوں عدالتوں میں بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر غلط تشدد ہو رہا ہے، لوگوں کی پراپرٹیوں کو جو ہے وہ یوزرپ کیا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کام اگر درست ہوتا تو یورپ کے ملکوں میں بھی لوگ پولیس مقابلے کرتے، امریکہ میں لوگ پولیس مقابلے کرتے، رشیا میں لوگ پولیس مقابلے کرتے، اس کے علاوہ انگلینڈ میں لوگ پولیس مقابلے کرتے۔ آپ دیکھیں انگلینڈ میں 1 سال میں 10 لاکھ کرائم ہوا ہے، صرف 20,000 کرائم جو ہے وہ لندن کے اندر ہوا ہے، کسی نے کسی کا کوئی عضو نہیں کاٹا، کسی نیفے میں پستل نہیں چڑھا، کوئی جعلی پولیس مقابلہ نہیں ہوا۔ تو مہذب معاشرے جو ہیں وہ ٹرائل کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو پنجاب میں لوگوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں باہر کی دنیا کو؟ جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں پہ غیر ملکی لوگ آتے ہیں، وہ آپ ان کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ ایک لڑکی کو ہاتھ لگائیں تو آپ کے نیفے میں پسٹل چل جائے گا؟ تو یہ سارے لوگ بھاگ جائیں گے، سرمایہ کار بھاگ جائیں گے۔ یہ سازش ہے اس صوبے کے خلاف۔ اچھا سر، یہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اس میں سر ایک اور چیز واضح کر دیں تھوڑی سی کہ ماشاءاللہ آپ کی اتنی عمر ہوگی، اتنی دیر سے آپ کیس دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے گزرے بھی ہیں، کہ جو پہلے والی پولیس تھی جسے ہم سی اے یہ کہتے تھے، جی، اب وہ سی ڈی بن گئی، کیا اس کی ضرورت تھی یا ہے؟ وہ جو پہلے والے پولیس والے تھے وہ کیا ایماندار تھے؟
تو اب نہیں ہیں یا ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جو CIA تھی نا، وہ ایک انویسٹیگیشن ونگ تھا جو IG پنجاب کے اندر ہی کام کرتا تھا. جو اہم مقدمات تھے وہ CIA کو دیتے تھے، اور CIA کا ایک معیار تھا، پنجاب پولیس کا بھی ایک معیار تھا. رشوت بہت کم تھی. اب تو آپ بات ہی نہ کریں، اب تو رشوت کے ڈبل ٹرپل ریٹ ہیں. اور CCD بننے کے بعد جو عام پولیس ہے وہ انہوں نے اپنے ریٹ بڑھا دیے ہیں. یعنی کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بدقسمتی اور تنزلی کی آپ یہ ایک مثال ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ رشوت اور فیس کے بغیر پولیس نے یا محکمہ ریونیو نے کام نہیں کرنا. اب لوگ جو ہیں وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ ریٹ بڑھ گئے ہیں. پہلے لوگوں کو انصاف مل جاتا تھا تھوڑی بہت فیس دے کے پولیس کے محکمے میں یا ریونیو کے محکمے میں. اب وہاں پہ لاکھوں سے بات شروع ہوتی ہے. جو CCD پولیس ہے اور ایک جو دوسری IG صاحب والی پولیس ہے، اب CCD کے آنے کے بعد جو دوسری پولیس ہے ریگولر، انہوں نے بھی اپنے ریٹ بتا دیے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں خرچہ وغیرہ نہ دیا تو ہم آپ کا جو بچہ ہے، جو آپ کا پیارا ہے، ہم CCD کے حوالے کر دیں گے. اب لوگ جو ہے اس بات سے پریشان ہیں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہ کام بڑھ گیا ہے. اچھا، اس میں اور ایک چیز دیکھنے کو آئی ہے کہ جتنے بھی جگیردار ہیں، بڑے بڑے MNA MP ہیں، وزیر ہیں، وہ اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں کہ مثلاً ان کا کوئی دشمن ہے نا، اس کو انہوں نے اس کو پکڑانا ہے کہ یار اس کو نا یہ ہمارے وہ سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی طریقے کا ڈھونڈیں. وہ کہتے ہیں وہ یار ہلو السلام علیکم، یار یہ ID کارڈ دیکھو، یار اس بندے کو چیک کرو، یار یہ بڑا تنگ کرتا ہے، یہ ہمیں تنگ کرے گا. اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی سیاست بھی چل رہی ہے؟ جی بالکل چل رہی ہے. CCD جو ہے یہ لوگ اپنے انتقام کے لیے بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں بڑے بڑے جو لوگ ہیں، جو جگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، یا بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ مختلف محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ جو ہیں بااثر لوگ ہیں، اور یہ CCD جو ہے یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے انڈر کام کر رہی ہے. IG صاحب اس میں مداخلت نہیں کر سکتے. IG صاحب از جسٹ لائک اے کلرک آف دی پولیس آف CCD. IG از جسٹ اے کلرک آف دا CCD. کیونکہ سارے جو اہم مقدمات ہیں PPC کے تحت، ان سارے کیسز جو ہیں وہ CCD ڈیل کرتی ہے. تو یہ مس یوز ہو رہا ہے. لوگ اپنے مخالف جو ہیں وہ CCD کے ذریعے مروا رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو تھریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ CCD جو ہے کسی کو جواب دہ نہیں ہے. یہ ڈائریکٹ گورنمنٹ اس میں ملوث ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ اتنا بگاڑ پیدا نہ کریں. پولیس جو ہے اس کی CCD کی آپ یہ تربیت کر رہے ہیں کہ یہ ڈاکو ہے، اس کو مار دیں کیونکہ اس نے لوٹا ہے. اب وہی پولیس والا اگر دیکھے گا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یا ان کے جو بچے ہیں وہ بھی ہمارے ملک کی دولت کو لوٹ رہے ہیں، تو وہ کلاشن کو کل کو ان کو بھی سیدھی کر دیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پولیس کو اتنا آگے نہ لے کے جائیں کہ بعد میں آپ ان کو کنٹرول نہ کر سکیں. آج یہ غریبوں کو مار رہے ہیں، ان کا ہاتھ کھل جائے گا. کل کو یہ کہیں گے کہ یہ سیاستدان بھی ہمارے ملک کو لوٹ رہے ہیں، یہ بھی ڈاکو ہیں. کل وہ یہی کلاشن کو کا رخ آپ کی طرف کر دیں گے. تو اس کام کو بند کریں، عدالتوں کو کام کرنے دیں، اسپیشل کورٹس بنائیں، اسپیڈی ٹرائل کریں اور لوگوں کو تھرو کورٹ سزا دیں. ملک کے اندر جو ہے، پنجاب کے اندر جو ہے لا قانونیت، گنڈا گردی، بدماشی یہ مت پھیلائے یونیفارم پہنا کے. سر CCD نے فیصلے خود کرنے، CCD فیصلہ کر دیتی ہے. عدالتیں کس لیے بنی ہیں، کیوں بنائی گئی ہے، ہماری عوام سننا چاہتی ہے. یہ عدالت کے میں جو فیصلے جاتے ہیں، یہ عدالت فیصلے کرتی ہے مرڈر کے. میں نے پچھلے دنوں میں ایسا دیکھا ہے کہ ایک بندہ مرڈر میں گیا ہوا تھا، وہ 14-15 سال کے بعد آیا ہے، اس کو CCD نے اٹھایا اور اس کو فرائی کر دیا. یہ اب عوام سننا چاہتی ہے کہ اس بارے میں کوئی قانون ہے. دیکھیے میری بات سنیں، اس میں میری بات سنیں. ابھی جو ہے نا یہ جو بغیر ٹرائل کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، یہ اسلام، شریعت، قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہے.